بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم و صلو علیہ۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہم ایک ایسی عظیم خاتون کا ذکر کریں گے، ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جن کے تعارف کے لیے میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے۔ آج ہم ایک ایسے باوفا شخص کی ماں کا ذکر کریں گے کہ جو کہ خود سراپا وفا ہی وفا ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا، ایک ایسی خاتون کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ناظرین، جو کہ ام الباب الحوائج ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہما کا۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو کہ جن کا شمار جو ہے وہ ایسی خواتین میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کر گزرنا وہ ایسا ہے کہ ام البنین فاطمہ کی شخصیت سے ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ نے دین اسلام میں ایک نہیں، دو نہیں، اپنے 4 بیٹوں کو راہ حق میں قربان کر دیا اور زباں پہ اف تک نہ آئی۔ اور جب ہر بیٹے کی خبر ملتی کہ آپ کا یہ بیٹا بھی کربلا میں شہید ہو گیا، آپ کا یہ بیٹا بھی شہید ہو گیا، آپ کا شیر عباس بھی شہید ہو گیا، ہر بیٹے کی شہادت پہ پوچھتی کہ مجھے ان کا نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کیا امام حسین خیریت سے ہیں؟ اور جب آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملتی ہے، آپ غش کھا کے گر جاتی ہیں۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی محبت ایسی ہے، ایسی لاجواب محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ آپ نے پوری زندگی خود کو اہل بیت کی خادمہ کہا۔ اور یہ ماں کی پرورش کا ہی اثر تھا کہ خود مولا غازی عباس نے پوری زندگی خود کو امام علی مقام کا غلام کہا، امام علی مقام کو آقا کہہ کے پکارتے تھے، کبھی بڑا بھائی یا بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ سیدہ ام البنین فاطمہ کی شخصیت پہ کیسے اللہ پاک نے آپ کا انتخاب فرمایا، کیسے پورا انتظام کیا گیا کہ آپ اس حجرہ کی زینت بنتی ہیں کہ جس حجرہ کی مالکہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کی پوری شخصیت پہ کوشش کریں گے کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں آپ کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس بہترین اسلامک سکولرز کا پینل موجود ہے۔ ہماری سب سے پہلی مہمان سکولر محترمہ رباب نجفی صاحبہ، آپ درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ رباب آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہماری دوسری مہمان سکولر سمیرہ شفیق صاحبہ بہترین اسلامک سکولر ہیں، ہمارے بیشتر پروگرامز کا حصہ بنتی رہتی ہیں، درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں۔ سمیرہ آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رباب نجفی صاحبہ، حضرت ام البنین فاطمہ، نام آتے ہی سراپا وفا ہی وفا، اور جو کہ سرکار وفا کی ماں ہوں تو ان کی اپنی وفا کا عالم کیا ہوگا۔ آپ قبیلہ کلاب کی وہ شہزادی ہیں کہ جن کی والدہ صحابیہ، جن کے خاندان کے بیشتر مرد صحابی، اور ایسے جرت اور بہادری کے وہ جھنڈے گاڑے آپ کے خاندان نے کہ آپ کا خاندان وفا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کیسے آپ کا انتخاب ہوتا ہے، کیسے آپ کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے آپ کے حضرت عقیل جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، یہ پورا پروسیجر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہزاروں درود و سلام ہو ہماری جانب سے جناب ام البنین مادر ابوالفضل عباس، باب الحوائج کی ماں ہیں لیکن خود بھی باب الحوائج ہیں۔ کیا بات ہے، کیا باب الحوائج یعنی ان کی شخصیت کو اگر جاننا چاہتے ہیں، دیکھیں ہر شخصیت کو جاننے کے لیے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے اور ذاتی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے۔ دونوں میں سے ایک اگر خصوصیت موجود ہے تو وہ شخصیت ممتاز ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن حضرت فاطمہ ام البنین میں دونوں خصوصیات بطور اتم اس طرح سے موجود ہیں کہ جب امیر المومنین رسول اللہ اور جناب فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی وصیت پر ہی عمل کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ اپنے فرزند حسین کی کربلا میں یار و
مددگار کے لیے کوئی شجاع ترین قبیلہ تلاش کریں تو فوراً سے جناب عقیل اگر بتائیں تو حضرت فاطمہ ام البنین کا بتائیں. یعنی شجاعت کو لے کر آتی ہیں اپنے حسب و نسب میں اور وفا کو لے کر آتی ہیں اپنے حسب و نسب میں. ایسا قبیلہ. اب اگر والدہ کے بارے میں دیکھیں تو والدہ بی بی ثمامہ ہے اور وہ بھی صحابیہ جی اور والد گرامی جناب سہیل ہیں. روایت کہتی ہے کہ جناب سہیل اتنے مہمان نواز تھے. یہ عرب کلچر عرب جو آداب میں سے ہیں کہ مہمان نوازی ہونا مہمان نواز ہونا کہ اپنے پورے جانور ذبح کر دیتے تھے مہمان نوازی کے لیے. کوئی مہمان آتا تھا تو 3 دن تک اس سے وجہ دریافت نہیں کی جاتی تھی بلکہ اس کی 3 دن مہمانداری کی جاتی تھی. جی بالکل. یہ وصف بطور کامل اس خاندان میں ایسا موجود تھا کہ حضرت جو حزام ہے وہ حضرت سہیل ابن حزام ان کے جو لقب لوگوں نے دیا وہ دیا ذات الرکاب یعنی مسافروں کا زاد راہ. یعنی نان اور فیملی اور فرینڈز کا مہمان بن کر آنا اور ہے اور مسافر جو ان نون ہے ان کا مسافر بن کر آنا اور ہے. یہ تو جو مسافروں کے لیے بھی زاد راہ بن جائے اس خاندان میں پیدا ہونے والی یہ بچی. اور جانتی ہیں اتنا اعجاز ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ جناب سہیل ابن حزام اپنے گھر سے ہجرت کر کے کہیں جاتے ہیں کسی کام سے اپنے مقصد سے شہر سے باہر جاتے ہیں. جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پر خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سرسبز و شاداب باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے بلندی سے کچھ مروارید ہیں چمکتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں آ کر گرتے ہیں اور ایک شخص بلندی سے آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے اور آپ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مروارید کیا تم مجھے فروخت کرو گے؟ کتنے میں فروخت کرو گے؟ کہا مجھے اس کی قیمت معلوم نہیں ہے. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں جانتا کیونکہ یہ درہم و دینار سے بلندتر ہے. کیا بات اور میں ضامن ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ کی جانب سے ایک بہت بڑے سید و سردار کی جانب سے لے کر آپ کی طرف آؤں اور آپ کو یہ پیغام دوں کہ یہ سیادت اور خوشبختی رکھتے ہیں آپ کے لیے. اور اس طرح سے یہ خواب کا جب سلسلہ رہتا ہے اور آپ بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہونے کے بعد ایک خواب کی تعبیر بتانے والے جو ان کے دوست و احباب میں شخص تھا اس سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا اس طرح سے. تو وہ خبر دیتے ہیں کہ در حقیقت اگر یہ خواب سچا ہے آپ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایسی بیٹی پیدا ہوگی جس سے آپ کو بہت زیادہ منفعت حاصل ہوگی. سمیرہ صاحبہ اور پھر وہ شہزادی دنیا میں تشریف لے آئیں. جناب عقیل آپ کا رشتہ لے کے جاتے ہیں. خواب کی بات ہو رہی ہے تو جناب فاطمہ کے خواب سے آپ اپنی بات شروع کریں. جی بالکل. جیسے ان کے والد محترم نے خواب دیکھی اور یہاں ایک طرف یہ کہ رشتہ لے کر جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما ہوئے وہ بھی وہاں پر تشریف فرما ہے اور ادھر سے آپ کو خواب بھی آ جاتا ہے. آپ نے خواب بھی دیکھا. حضرت فاطمہ آپ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی تھی اور آپ کے والد محترم نے ان سے کہا کہ میں اپنی مسز سے مشورہ کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. آئے اپنی جب آ کر وہ پیچھے کھڑے ہو کر بڑا ایک خوبصورت منظر روایت میں آتا ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے تھے کہ وہ اپنی والدہ سے گفتگو کر رہی تھی ام البنین. وہ فرما رہی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک چاند ہے اور 3 ستارے ہیں وہ آ کر میری گود میں گرتے ہیں. اور ادھر رشتہ بھی آ چکا تھا اور پیچھے اور میں کھڑے ہو کر ان کے والد محترم بھی سن رہے تھے. پھر وہ آئے اور انہوں نے پھر اپنی زوجہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ تو آیا ہے لیکن کیا ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ اس گھر میں جا کر اس رشتے کو نبھا سکے اور ان وفاؤں کو نبھا سکے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی بیٹی کی جو تربیت ہے وہ ایسی کی ہے یہ یقینی طور پر اس بات پر پورا اترے گی. اور پھر آپ نے ان کا رشتہ جو ہے اس چیز میں قبول فرمایا. اور پھر جب آپ جاتی ہیں فقط یہیں پر نہیں بلکہ پہلے دن سے ہی آپ نے ایک تربیت آپ کی ایسی کی گئی تھی اور آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت اتنی زیادہ تھی. زہرا پہ پہلا قدم رکھتی ہیں تو چوم کے جاتی ہیں اور پھر بلکہ باقاعدہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر انٹر نہیں ہوں. کیا بات ہے. میں زینب کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی. اور جو آپ کے لیے مسند بنائی جاتی ہے آپ خود اس پہ نہیں بیٹھتی ہیں. آپ شہزادگان امام علی مقام اور جناب امام حسن علیہ السلام اور زینب و کلثوم علیہ السلام کو بٹھا دیتی ہیں.
یہ ہیں وہ عظیم خواتین کہ جن کا تذکرہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے الفاظوں میں زندہ ہے۔ مزید بھی گفتگو ہوگی، ابھی ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک۔ جی، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ام الباب الحوائج پہ، جو کہ وفا ہی وفا ہے، جو کہ سراپائے محبت ہے، سراپائے شفقت ہے۔ اور سراپائے شفقت ہونا ہم نے پہلی رات دیکھ لیا کہ آپ دلہن بن کے جس گھر میں آتی ہیں، پھر آپ نے وہاں پہ جناب اپنے شوہر کو، مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کو کہا کہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہیں پکاریے گا، کہ جب شہزادگان اپنی ماں کا نام سنیں گے تو دکھی ہو جائیں گے، آپ مجھے ام البنین کہہ کے پکاریں، ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اور یہ وہ خوبصورت لقب کہ جس سے آپ کی شان، آپ کی شان مزید واضح ہو جاتی ہے کہ بیٹوں کی ماں۔ پہلی رات، اور بریک پہ جانے سے پہلے سمیرہ صاحبہ کہ آپ جو ہیں کہتی ہیں مجھے فاطمہ کہہ کے نہیں، اپنا نام قربان کر دیا، اور مسند پہ شہزادگان کو بٹھاتی ہیں۔ اور روایات میں ہے کہ جب آپ پہلی رات، شہزادگان بیمار ہوتے ہیں غالباً، اور آپ پوری رات ان کی تیمارداری میں گزار دیتی ہیں۔ وہ پہلی رات سے ہی انہوں نے وفا کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا اور بات ہے۔ پہلی رات ہی آتے ہی جب انہیں خبر ملی کہ جو شہزادگان ہے وہ بیمار ہیں، اور وہ بجائے اپنے کمرے میں جانے کے ان کے پاس تشریف فرما ہوتی ہیں، اور ساری رات پھر ان کی تیمارداری میں گزارتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں کہ انہیں اس چیز کا احساس نہ ہو کہ ہم بیمار ہیں اور ہماری والدہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر فقط یہاں تک نہیں، ہمیشہ وہ مولا امام حسین علیہ السلام کو اپنی اولاد کو ترجیح دیا کرتی تھی، ان پر امام حسین علیہ السلام کو ترجیح دیا کرتی تھی ان کو۔ اب حالانکہ آج کل کی اگر مائیں دیکھیں، ہاں مطلب اگر دیکھا جائے تو سٹیپ مدر کا رشتہ ہے، سٹیپ مدر کا رشتہ ہے۔ اور آج کل مائیں مطلب اپنی سکی بہن کے رشتے پر بھی نہیں کرتی، اپنے کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ ایون کہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ والدین، ایک اولاد ایک ایسا رشتہ ہے کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کے آگے والدین جو ہے نا وہ پیچھے کرتے ہیں۔ لیکن کیا حق شناس خاتون تھی کہ ان کو وہ جانتی تھی نا کہ یہی تو ہیں جو مالک کائنات ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور پھر ان کی اس میں گزارتی ہیں۔ اور کبھی آپ کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارا امام حسین علیہ السلام کو، ہمیشہ مولا کہتی، کیا بات، مولا حسین، مولا حسین کہہ کے فرماتی، اور ڈائریکٹ اپنی وہ ساری تربیت اپنی اولاد میں بھی وہ کنوے کی۔ اور پھر کبھی بھی آپ نے مولا کہہ کے نہیں پکارا، اور کہتی تھی کہ مجھے اماں نہ کہا کرو مجھے، بلکہ میں تو تمہاری اماں کی غلام ہوں، میں تو باندھی ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، اور میں تو آپ لوگوں کی بھی باندھی ہوں، تو مجھے کبھی آپ لوگ بھی مجھے اماں کہہ کے نہ پکاریے گا۔ قربان جائیں ایسی شخصیات پہ، اور دل، ہماری روحیں سراپا ادب جھک جاتی ہیں جب ایسی شخصیات کا ذکر آتا ہے۔ اور ایسی وفا، اور پھر کیا وفا نبھائی آپ کے شہزادوں نے، اور خصوصاً سرکار وفا جناب حضرت عباس کا ذکر نہ کریں تو جناب ام البنین کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ کیسے آپ نے شخصیت سازی کی اپنے بچوں کی، اور کس طرح سے آپ نے پرورش فرمائی اولاد زہرا کی سلام اللہ علیہ۔ رباب نجفی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بالکل، جس طرح سے آغاز ہوتا ہے کہ آپ کو کربلا کے لیے ایک فرزند چاہیے، اور جناب ام البنین کا انتخاب ہوتا ہے، شجاع ترین قبیلے کا انتخاب ہوتا ہے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے 4 شعبان کو، اور ابو الفضل عباس علمدار کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ان کو دعائے زہرا بھی تو کہا جاتا ہے نا؟ جی، دعائے زہرا۔ اور اگر ہم اس میں تاریخ میں جائیں، 4 شعبان کو کہ 7ویں دن تمام سنت ادا ہوتی ہے، اور صدقہ دیا جاتا ہے، ذبیحہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عقیقہ کیا جاتا ہے، غربا میں اور ہمسایوں میں اور عزیز و اقربا میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار امیر المومنین کی آغوش میں ہوتے ہیں، اور کبھی آپ بازوؤں کا بوسہ لیتے ہیں، اور کبھی گلے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سر کا بوسہ لیتے ہیں۔ اور جناب فاطمہ ام البنین جب تشریف لاتی ہیں تو وہ
تعجب میں پڑ جاتی ہیں کہ یا امیر المومنین آپ اس طرح سے اس بچے کو کیوں بوسہ دے رہے ہیں؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرزند ہے جس کے بازو قلم کیے جائیں گے۔ آپ کا تعجب غم میں بدل جاتا ہے اور آپ رونے لگتی ہیں کہ کیوں میرے فرزند کے بازو قلم کرے گا کوئی، کون ایسا دشمن ہے؟ تو آپ کربلا کے واقعات کو بی بی ام البنین کے سپرد کرتی ہیں اور اس راز کو بیان فرماتے ہیں، اور پھر بی بی ام البنین جب غمزدہ ہوتی ہیں، گریہ فرمانے لگتی ہیں، تو اس کے بعد امیر المومنین ایک بشارت دیتے ہیں اور ان کے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ اے ام البنین، یہ فرزند خداوند متعال اس کے 2 قلم شدہ بازوؤں کے بدلے میں سے 2 پر عطا کرے گا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کریں گے، اور تمام شہداء کے لیے تیار کی مانند جی اور تمام شہداء کے لیے قابل رشک ہوں گے۔ لہٰذا جناب ابوالفضل عباس باب الحوائج کا اللہ کے ہاں محشر میں جو مقام ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی اس مقام کی جھلک نظر آتی ہے۔ جس طرح سے کربلا میں ہر زائر جو امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، بالکل اتنے مہمان نواز ہیں ابوالفضل عباس کہ خود زائر امام حسین علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں، اور ایسی وفا اور ایسا استقبال اور ایسی مہمان نوازی، ایسا وفا اور شجاعت کا پیکر بن جاتے ہیں۔ یہ تمام وہ آداب ہیں جو ان کی والدہ گرامی ام البنین کے ذریعے سے توسط سے ابوالفضل عباس کو ملتے ہیں۔ یقیناً آپ فرزند حیدر کرار ہیں، مشکل کشا ہیں، وہ تمام خون ان میں شامل ہیں، لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے آپ نے مکمل مادری کے فرائض کو ایسے نبھایا ہے کہ آپ بار بار ہاں فرماتی تھیں، یا اے میرے بیٹے فرزند، اے میرے فرزند عباس، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حسین کو بھائی کہو، یہ تمہارے مولا ہے، کبھی مبادہ ایسا ہو کہ تم ان کے ساتھ ساتھ چلو یا ان کے آگے چلو، پیچھے چلنا، تم ان کی کنیز کے بیٹے ہو، وہ فاطمہ کا فرزند ہے اور تم ان کی کنیز کے فرزند ہو۔ یہ تمام آداب میں، گھٹیوں میں یہ چیزیں شامل کی ہیں ایک ماں حضرت فاطمہ ام البنین نے، اور ایسی آپ نے ان کی تربیت کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ رواں دواں تھے، مدینہ کو وداع کر رہے تھے، تو آپ اپنے فرزند کو حضرت عباس کو وصیت کرتی ہیں، نصیحت کرتی ہیں کہ دیکھو امام حسین کا ساتھ دینا، امام حسین کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہنا۔ اور جب خبر مدینہ پاک میں آتی ہے کہ شہادتی ہوگی، تو آپ سب سے پوچھی تھی کہ بتاؤ میرا عباس پہلے شہید ہوا یا امام علی مقام پہلے شہید ہوئے؟ جی، آپ کو حضرت تربیت پہ کتنا یقین تھا؟ بالکل، اور کربلا میں حضرت عباس کا کردار بھی ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ اصحاب جو ہیں وہ فردن فردن جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور امام حسین تنہا رہتے جا رہے ہیں اور بار بار اجازت مانگتے تھے کہ کیا مجھے اجازت ہے، مجھے اجازت دیجئے مولا کہ میں جاؤں، لیکن امام حسین انہیں بارہا روک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں، تو اپنے بھائیوں کو پہلے انہوں نے وادار کیا کہ آپ جائیں جنگ کے لیے۔ ان بھائیوں نے جو عبید اللہ ہیں، جعفر ہیں، عثمان ہیں، چاروں شہدائے کربلا میں شامل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت فاطمہ ام البنین کی تربیت تھی۔ بالکل، حضرت عباس کے کہنے پر ایک بھائی جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، دوسرا جنگ کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تیسرا رجس پڑھتا ہے اور اپنے شعار کو بلند کرتا ہے، اپنے حق کا دفاع کو بلند کرتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس کو پھر بھی چونکہ مصلحت الہی تھی، اجازت نہیں مل رہی تھی، تو خیموں میں جب دیکھا جاتا ہے کہ العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے عباس جائیں پانی لے آئیں، اتنا پیاسا ہے۔ علمدار کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر، یہ 3 اس طرح سے جنگ کو پلان کیا جاتا ہے، جو قلب لشکر کے علمدار ہیں وہ حضرت عباس ہیں۔ اب جب کوئی بھی نہ رہا اور امام حسین نے کہا اے عباس جائیں، جا کر پانی لے آئیں، تو آپ کی وفا کہ جہاں پر تمام وفائیں آ کر جھک جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ وفا کا منظر جو تا قیامت باقی رہے گا کہ آپ پیاسے تھے، لیکن جب پانی میں اترتے ہیں، پانی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور انہیں پیاس اپنے مولا کی یاد آ جاتی ہے کہ آج پانی جو ہے وہ عباس پانی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ
ماں کی تربیت کا جو ہمیں نظر آیا وہ کربلا کے میدان میں نظر آیا. بی بی ام البنین فاطمہ کا زہد و تقوی بھی جو تھا اس کا بھی کوئی شایان شان ہو ہی نہیں سکتا. آپ انتہائی عبادت گزار خاتون بھی تھیں. سیدہ کے بارے میں بتائیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ سیدہ جہاں پر وہ وفادار رہی، جہاں پر وہ خدمت گزار رہی، جہاں پر وہ اپنے وفادار بیٹے پیدا کی اور ان کی تربیت میں کامیاب رہی، وہیں پر وہ عبادت گزار بھی تھی. ہمیشہ وہ گریہ وزاری بھی کیا کرتی تھی اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتی تھی، اور کی رات پوری رات ان کی عبادت میں بسر ہو جایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اللہ رب العزت کی رضا میں، اللہ رب العزت کی خوشنودی میں. اور اتنی زیادہ عبادت گزار تھی کہ آپ کی عبادت کی کثرت روایات میں ملتی ہے کہ بالکل سے آپ عبادت کی کیا آپ کرتی انتہائی تھی. عبادت گزار تھی. سمیرہ آپ کی بات سے ہی دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. جی بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا جناب حضرت ام البنین فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، جو کہ زوجہ ہیں جو زوجہ ہیں امام کائنات مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا وجہ الکریم کی. بریک پہ جانے سے پہلے آپ ذکر کر رہی تھیں ان کی عبادت گزاری کا، ان کی وفا شیاری کا. اپنی بات کو کنٹینیو کریں. وہ میں بات کر رہی تھی کہ اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتی تھی اور کثرت سے روزے بھی رکھا کرتی تھی، کیونکہ انہیں خبر تھی نا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین عبادت ہے، تو روزے بھی کثرت سے رکھا کرتی تھی اور ساتھ میں تربیت کا عمل بھی جاری تھا. اور اس قدر ان کی تربیت تھی اور انہوں نے اپنی اولاد کی بھی تربیت کی. جیسے رباب صاحبہ ذکر کر رہی تھی کہ انہوں نے جب پانی کے لیے گئے، ان کے امام عباس علیہ السلام جب وہ وہاں پر تشریف فرما ہوئے، خود تو پانی نہیں پیا، پھر انہوں نے کہا چلے اونٹنی کو پانی پلا دوں جو ان کی سواری تھی. اس کو جب پلانے لگے تو اس نے بھی پانی پینے سے انکار کیا. ان کا جو گھوڑا تھا اس نے بھی پانی پینے سے انکار کیا. اس نے کہا کہ نہیں. اچھا، یہ جو شجاعت اور بہادری ہم نے جناب مولا عباس کی دیکھی اور وفا، یہ ان کے خاندان میں ایک ان کے چچا تھے نا حضرت عامر بن طفیل اور عامر بن مالک، جن کی شجاعت اور بہادری کے جو ہے پورے عرب میں مشہور تھے. اور وہ بتائیں آپ. بالکل ان کی اتنے زیادہ وہ شجاعت اور بہادر تھے اور شاہ سوار تھے، اور ان کا نام کیسر و کسرہ تک مشہور تھا. اور جب وہ بڑی تکریم کرتے تھے. بالکل جب کوئی بھی شخص جاتا وہاں پر کیسر روم میں اور وہ پوچھتے تھے کہ تمہارا تعلق کی وہ اس شخص سے تو نہیں ہے، اس قبیلے سے تو نہیں ہو. اگر کسی کا کوئی نکل آتا رشتہ ان کے ساتھ تو ان کی پہلے بڑی ایک خاص قسم کی مہمان نوازی کیا جاتی تھی. ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے. بہادری ایک طرف کمرے بنی ہاشم ہے اور ایک طرف جو ہے آپ کو شجاعت و بہادری اپنے جد سے بھی، اپنی ماں کے جد سے بھی مل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کی جو والدہ تھی وہ خود بھی ایک ادیبہ بھی تھی. اچھا. اور آپ خود بھی شاعرہ بھی تھی اور ادیبہ بھی تھی اور آپ فقیہہ بھی تھی. آپ تو خود پھر آپ کیونکہ جب اس خاندان میں تشریف فرما ہوئی تو پھر یہاں سے آپ کو ایک فیض ملا اور پھر آپ باقاعدہ ایک فقیہہ بھی تھی. خود بھی وہ وراثت میں بھی آپ کو ملا اور پھر مولا کائنات سے بھی. بالکل. رباب نجفی صاحبہ، جہاں پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے آج تک کربلا زندہ ہے، تو اس کربلا کو ہمارے تک پہنچنے میں کردار جناب ام البنین فاطمہ کا بھی ہے بہت بڑا، کہ آپ اس واقعہ کے بعد اپنے جو آپ کے پوتے تھے جناب فضل عباس، ان کو لے کے جنت البقیع میں جاتی تھی، گریہ کرتی تھی اور لوگوں کو بتاتی تھی کہ کربلا میں کیا ہوا. جی بالکل. دیکھیں نا، جب یہ قافلہ لوٹا ہوا واپس آتا ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی سرپرستی میں آتا ہے تو انہوں نے خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے فرزند جناب زینب کبریٰ بھی ان کا اتنا احترام کرتی تھی کہ جب واپس آئی ہیں تو ام البنین کو پہلے انہوں نے تلاش کیا ہے اور ان سے جا کر ملی ہیں، انہیں تسلیت کہی ہے اور بتایا کہ جی آپ کے فرزند عباس شہید ہو گئے. تو آپ فرماتی تھی بار بار کہ حسین کے بارے میں بتاؤ. کہا آپ کے جعفر شہید ہو گئے، کہا حسین کے بارے میں بتاؤ. عبداللہ شہید ہو گئے، حسین کے بارے میں بتاؤ. عثمان شہید ہو گئے، کہا حسین کے بارے میں بتاؤ. اور جب بتایا گیا کہ حسین بھی شہید کر دیے گئے تو آپ بآواز بلند گریہ فرماتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں. اور اس کے بارے میں مختلف علماء کا کہنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بچوں کی موت ان کے لیے آسان ہے
امام حسین علیہ السلام کی محافظت کے مقابلے میں کہ آپ فرماتی تھی اخبرنی عن ابی عبداللہ الحسین، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ میرے فرزند اور کلہم الخضراء علیہ الفدا، کہ تمام جو زمین ہے اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب کچھ حسین پر قربان ہو جائے، بس حسین بچ جائے۔ اور یہاں پر یہ ہمیں بار بار ملتا ہے کہ آپ پھر اس طرح سے گریہ فرماتی تھیں کہ بقیع میں جاتی تھیں اور جا کر انگلی سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھی اور اس کے بعد مٹا دیا کرتی تھیں، اور پھر فرماتی تھیں کہ مجھے ام البنین نہ کہو، ام البنین تو مجھے اپنے بیٹوں کی یاد کروا دیتا ہے، مجھے ام البنین کا وہ بیٹے ہی کہاں جن کی خاطر مجھے ام البنین کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے بیان کیا کرتی تھی، کیونکہ فصاحت اور بلاغت اور شاعری اور ادیبہ میں بھی آپ مہارت رکھتی تھیں۔ جی، ان اشعار کو، یعنی ان نوحوں کو، نوحہ اور مرثیہ کہا جاتا ہے نا، اس کو وہ بیان فرماتی تھی اس طرح سے کہ اس میں اتنا درد ہوتا تھا کہ گزرنے والا بھی جو آتا تھا اس گلی سے گزر کر آ رہا ہوتا تھا وہ رو رہا ہوتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ام البنین کے بین کی آواز آیا کرتی تھی کہ بعض مقامات پر ملتا ہے کہ جو حاکم مدینہ یا کوئی شقی القلب بھی کوئی گزرتا تھا تو وہ بھی رونے لگ جاتا تھا آپ کے بین کو سن کر۔ ایسی شخصیت جو سراپا وفا ہے، آج کی خاتون، اس کو آپ کی شخصیت سے کیا میسج مل سکتا ہے؟ ایک تو آپ اسٹیپ مدر تھیں اور کیا وفا نبھائی آپ نے، ٹھیک ہے، تو آج کی خواتین کو آپ میسج بھی دیں ساتھ۔ جی، 2 چیزوں کو اگر میں بیان کروں بہتر ہوگا کہ وفا کے بارے میں اگر بات کریں ہم، آپ نے پوچھا وفا کے بارے میں نا آج، تو وفا آپ کی بے مثل وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ امیر المومنین کے بعد آپ 20 سال تک زندہ رہتی ہیں اور آپ کے لیے کئی رشتے آتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی جو مزید 2 زوجات تھیں ان کے لیے بھی کئی رشتے آتے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ ام البنین فرماتی ہیں کہ علی کے گھر کے بعد میں کسی گھر میں جانا پسند نہیں کرتی، اور آپ کا یہ شعار تھا کہ آپ کی دوسری جو بیگمات تھیں، جو ازواج تھیں، ان پر بھی اس طرح متاثر ہوتے ہیں وہ لوگ بھی، اتنا ان پر اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر دوبارہ سے امام علی علیہ السلام کے گھر کے بعد کسی گھر میں نہیں جاتی ہیں۔ کوئی علی جیسا ہو تو ان سے پھر وہ نکاح کرتی نا، یا ان سے کوئی اوپر کی پرسنالٹی ہوتی۔ جی، اور ایک کیونکہ یہ مشکلات کا دور ہے اور ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، اور انہیں کوئی مشکل کشائی اگر مل جائے، کوئی گرہ کشائی کرنے والا مل جائے تو ہم سبھی راحت ہو جائیں گے۔ علامہ آیت اللہ محمد حسین شیرازی فرماتے ہیں، بہت بڑے عارف دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عالم مکاشفہ میں وہ حضرت ابو الفضل عباس کو زیارت کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ میں بہت مشکل میں ہوں، میری مشکل کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، بتائیں میں کس سے توسل کروں، کس کے در پر جاؤں؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میری ماں ام البنین کے در پر جاؤ۔ اور ایک اور مقام پر ملتا ہے، ایک اور عالم دین بہت آیت اللہ شہرودی بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت سی ان کی تصنیفات ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں تو جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہوں تو 100 بار صلوات پڑھتا ہوں اور بی بی ام البنین کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے اپنی حاجت کو لے لیتا ہوں۔ تو بی بی ام البنین کے در پر انشاءاللہ جائیں، توسل کریں، اپنی تمام مشکلات کا حل مل جائے گا۔ بالکل۔ سیدہ ام البنین، آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی، اور خصوصاً جو مائیں ہمیں سن رہی ہیں، جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے؟ بالکل، خواتین کو یہ میسج دوں گی کہ ام البنین سے ہمیں ایک وفا لینی چاہیے، اور جہاں پر بات آ جائے اہل بیت اطہار کی، اور جہاں پر بات آ جائے دین کی خاطر لڑنے کی، تو پھر ام البنین کی طرح بن جائیں، قربانی دینے کی۔ پھر دیکھیں ام البنین کے جہاں پر وہ لقب تھے، وہاں پر ام الشہداء اربع کا لقب بھی انہیں ملا کہ 4 شہیدوں کی ماں بھی ہے، اور پھر اس پر بھی صبر اور استقامت ہے، اور پھر اس صبر اور استقامت کے ساتھ پھر بھی یہ پوچھ رہی ہے کہ مولا حسین ٹھیک ہے، مولا حسین کی کیا خبر ہے، اور گریہ وزاری اس ٹائم تک انہوں نے نہیں کی جب تک انہیں 4 بیٹوں کی خبر ملی تو خاموش رہی، جب امام حسین علیہ السلام کی خبر ملی اس کے بعد آپ نے گریہ وزاری کی، اس کے بعد کہا کہ میں یہ خبر سننے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی جاتی۔ تو مطلب ہمیں یہاں پر ایک میسج ملتا ہے تمام ماؤں کو بھی، اور تمام بیٹیوں کو بھی، اور تمام بیویوں کو بھی، کہ ہم سیدہ ام البنین کی کردار سے کردار لیں، ان کی وفا سے وفا لیں، اور اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کریں کہ آج کے دور میں یہ کمی ہے، ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل بتانا نہ پڑے میرا بیٹی یا بیٹا اتنا اچھا ہے، ان کا کردار بولے اچھا ہے، اور آج کل ان کی مائیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، ٹائم نہیں دے پاتی، مصروفیت اتنی زیادہ ہے،
موبائل کے ہاتھوں اور دیگر بہت سی چیزوں کے ہاتھوں. تو آج اگر ہم ان شخصیات کے ساتھ متعارف بھی کروائیں اور خود ٹائم دیں اپنے بچوں کو، اور پھر ایسی تربیت کریں کہ جو تربیت خود بول کر کہے کہ میں، جیسے مولا عباس کی تربیت بول کر کہتی ہے کہ میں ام البنین کا بیٹا ہوں. آپ دونوں ہماری مہمان اسکالرز کا بہت زیادہ شکریہ، رباب نجفی صاحبہ، سمیرہ شفیق صاحبہ. آج ہم نے جس عظیم شخصیت کا ذکر کیا، انہوں نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی وجہ سے وہ بھائیوں کے مان ختم ہوتے جا رہے تھے، وہ بھائیوں پہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا، تو امام علی مقام کے بھائی جناب مولا غازی عباس نے بھائیوں کا مان بڑھا دیا. وہ ایسا مان بڑھا کہ قیامت تک آپ کا نام کے ساتھ جب تک وفا نہ لگے تو سرکار وفا کا نام مکمل نہیں ہوتا. سرکار وفا کی والدہ جناب ام البنین فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے حضور لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو، اس جو ہم نے ایک ادنا سا خراج عقیدت پیش کرنا چاہا، اس کو اپنے حضور قبول و منظور فرما لے، اور جناب ام البنین فاطمہ کی کنیزوں میں ہمارا بھی کسی شمار میں نام آ جائے. کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. وما علینا الا